ہوتی ہیں۔ آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جو کہ امام خمینی کے بھی عرفانیت کے اساتذہ میں سے تھے، اور امام خمینی جوانی کے زمانے سے ان کے پاس جایا کرتے تھے کسب فیض کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ دعائے توسل کو اگر تم روزانہ پڑھنا شروع کرو گے تو روزانہ تمہاری زندگی میں ایسے نئی نئی خوشگوار تبدیلیاں تم دیکھو گے، ایک نئے دروازے تمہاری طرف کھلیں گے رحمتوں کے پروردگار کے، اگر تم روزانہ اس کو پڑھنا شروع کرو گے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر دعائے توسل، یعنی اتنے بڑا عرفانیت کا حامل اور اتنے بڑے علم اور مقام معنوی کے اوپر پہنچا ہوا شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزانہ دعائے توسل کا پڑھنا، یعنی آپ کو روزانہ کی یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم شب بود یا مثلا شب جمعہ یا اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں روزانہ دعائے توسل، تو اس کا بھی آغاز اسی رات سے ہی ہو جانا چاہیے۔ اور آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جو ابھی جن کے امام خمینی کے جو استاد تھی، یہ ان کے بیٹے ہیں، خیر ان کی تصویر اس میں لگا دی گئی لیکن یہ ان کے والدی کے مثلا جملے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دعائے توسل ہے یہ ہر رکاوٹ اور پریشانی جو آپ کی زندگیوں میں آئی ہوتی ہے نا اس کی چابی ہے، یعنی دعائے توسل پڑھ کے اس قفل کے اندر چابی لگا کے کھول لیں اس کو تو، اور پھر فرماتے تھے کہ یہ انسان کے ایمان میں بھی اضافہ کرتی جاتی ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ اس سے ہماری حاجتیں جو صرف قبول ہو جائیں، وہ کہتے ہیں ایمان میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا ہے انسان کے مونس ہے تنہائی کے اوقات میں بھی۔ اور بہرحال یہ بہت یعنی زبردست مجرب ایک دعا ہے دعائے توسل، اس کو اپنی زندگیوں میں اس کے مقام اور مرتبے کو جانچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کو رائج کرنا چاہیے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی ائمہ کے لیے یہ بات خاص طور پر اچھا جو شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دعائے توسل ہے یہ البلد الامین جو کتاب ہے علامہ کفمی کی، اس میں انہوں نے ایک طویل دعا دعائے فرج کے نام سے نقل کی ہے۔ ایک تو دعائے فرج الہی عظم البلاء والی وہ نہیں، بلکہ ایک طویل دعائے فرج انہوں نے البلد الامین کتاب کے اندر نقل کی، اس کے ذیل میں اس دعائے توسل کو لکھا ہے انہوں نے۔ اور یہ بھی امام خمینی کے استاد تھے المراقبات، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کی کتاب المراقبات ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ہر ویسے تو ائمہ، یہ آواز اس کی کچھ ہو گئی کسی کو نیچے جا کے کہہ دیں کہ آواز تھوڑی خراب ہو گئی ہے اوپر تو وہ اس کو صحیح کر دیں۔ تو بہرحال تو ان کی کتاب المراقبات میں انہوں نے بات لکھی کہ دیکھیے ویسے تو ہم تمام اپنی حاجات تمام ائمہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، تو لیکن کچھ خاص قسم کی حاجات ایسی ہیں جن کے لیے کچھ خاص ائمہ کا توسل درکار ہے۔ مثلا اگر کسی کی شادی بیاہ نہ ہو رہی ہو تو دو معصومین کا توسل خاص طور پر مفید ہے، جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ اچھا اب اگر کسی شخص کو بہت زیادہ مثلا کوئی ظالم تنگ کر رہا ہے، کوئی ستمگر اس کو پریشان کر رہا ہے، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا توسل وہ بہت مفید ہے۔ اچھا اسی طریقے سے مثلا اگر کسی کو کوئی مسافرت درپیش ہے، سفر میں کوئی شخص بہت پریشان ہو گیا ہے تو امام علی رضا علیہ السلام کا توسل وہ بہت مفید ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اسی طریقے سے امور آخرت میں اگر کسی چیز کے لیے کسی شخص کے پاس کوئی حاجات ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا توسل بہت زیادہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے اسی کو کم کر دو، ہاں بس ٹھیک، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ تو ویسے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ جو بحیثیت مجموعی تمام اگر ہم دیکھیں جو دعائیں اور ہماری حاجات ہیں اس میں پیغمبر اکرم اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام یہ تو تمام حاجات ہی میں ان کا توسل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو تمام ہی ائمہ معصومین کا توسل ہے فائدہ مند، لیکن مخصوص حاجات کے لیے مخصوص، لیکن دعائے توسل میں تو سارے معصومین شامل ہو گئے. تو اس لحاظ سے ان تمام کا توسل جب آپ دعاؤں کے سلسلے میں اختیار کریں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زبردست زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی اور حاجات ساری قبول ہوں گی. لیکن خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ دعائے توسل وہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے. اللہم اشف کل مریض، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور دوسرا طلب اولاد کے لیے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعاؤں میں سب سے زیادہ مجرب دعائے توسل ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ یہ 40 دنوں کا جو دعائے توسل کا عمل ہے، جسے ختم دعائے توسل کہا جاتا ہے، یہ گھروں کے اندر اس کو رائج ہونا چاہیے. خواتین اپنے گھروں میں خالی صرف امام بارگاہوں کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر اس کو رائج کریں، لوگ اس میں آئیں، شریک ہوں. بہت لوگوں نے جنہوں نے یہ تجربات اپنے کیے ہیں گھروں کے اندر اس طرح سے دعائے توسل کا ختم کروانا، تو وہ بہت فوائد انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر نوٹ کیے ہیں.